ثاقب، کیا تازہ رپورٹس آ رہی ہیں وہاں سے؟ ایک تو مسئلہ شروع کہاں سے ہوا اور پھر جن لوگوں نے انسٹیگیٹ کیا اس انسیڈنٹ کو ان کے خلاف کرغزستان کی حکومت نے کوئی ایکشن لیا ہے ابھی تک؟ ایک تو 13 مئی کو یہ جو ہے وہ معاملہ شروع ہوا جب وہاں جو مقامی جو طلبہ تھے وہ ایک ہاسٹل میں گئے اور وہاں ہاسٹل میں لڑائی ہوئی اور اس لڑائی میں کچھ جو غیر ملکی طلبہ تھے انہوں نے جو مقامی طلبہ کو مارا، جس کی کوئی ویڈیو بھی بنی۔ 13 مئی کو یہ ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ گئی اور سوشل میڈیا پہ آنے کے بعد 2-3 دن لگے وہ ویڈیو جو ہے وہ مقامی لوگوں کو اور طلبہ کو ابھارتی رہی کہ یہ جو ہے وہ غیر ملکی طلبہ جو ہے یہاں پہ آئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کچھ گروپس بھی تھے جو اس حوالے سے کام کر رہے تھے کہ یہ غیر ملکی طلبہ آئے ہیں، انہوں نے مارا ہے۔ تو پھر 17 مئی کو اچانک لوگ جو ہے وہ وہاں پہ جمع ہونا شروع ہوئے۔ 13 مئی کا جو انسیڈنٹ تھا اس پر جو پولیس تھی مقامی، اس نے 4 جو غیر ملکی تھے ان کو حراست میں بھی لیا، ان کے خلاف کارروائی بھی شروع کی۔ پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان جو غیر ملکی حراست میں تھے ان سے معذرت بھی انہوں نے کی، مقامی جو طلبہ تھے۔ پولیس نے کوشش کی کہ اس معاملے کو ریزالو کیا جائے، لیکن جب ویڈیو جو ہے وائرل ہو گئی سوشل میڈیا پہ تو 17 مئی کو یہ جو اس قسم کی جو سچویشن ہے یہ ڈیولپ ہونا شروع ہوئی۔ انیشلی پولیس یا وہاں کی سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے کوشش کی، لیکن وہ جو لوگ تھے وہ بڑھتے گئے، ان کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہوتی گئی، اور اس کے بعد انہوں نے مختلف جو ہاسٹلز تھے جو ان کی وہاں پہ نجی جو رہائشیں ہیں وہاں پہ انہوں نے اٹیک کرنا شروع کر دیا غیر ملکی طلبہ پر۔ لیکن اس میں ایک جو ایلیمنٹ تھا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا، وہ وہاں پہ بھی اور ہمارے یہاں پہ بھی، وہ تھا ایک فیک نیوز کا، کہ وہاں جو وہاں کی گورنمنٹ ہے، جو وزراء ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ چیز اتنی تھی نہیں جتنی جو ہے وہ بڑھا چڑھا کے پہلے جو ہے وہ 13 مئی کی ویڈیو آئی وہ معاملہ حل ہو چکا تھا، اور اس کے بعد 17 مئی کو لوگوں نے اٹیک کیا، اور اٹیک ہونے کے بعد ہمارے یہاں بھی یہ ہوا ہے کہ مختلف جو لوگ تھے وہاں کے اسٹوڈنٹس تھے، وہ جس کو جو ہے وہ سمجھ آ رہی تھی وہ بتایا جا رہا تھا، ویڈیوز آ رہی تھیں، اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ کتنے جو وہ مارے گئے ہیں۔ تو اس طرح جو ایک پاکستان کی حکومت نے بھی اور پاکستان کی حکومت نے بھی جی وہ تو بالکل جی بالکل کوئی ایسی جو ہے وہ علاقہ تو ہے ہی نہیں اس وقت، صرف ایک ہی، جیسا رجمہ ثاقب صاحب نے بتایا کہ صرف ایک زخمی ہے جو ہاسپٹل میں ہے، جو سفیر تھے وہاں پہ بھی گئے بھی ہیں ان کو جب وہ چیک کرنے کے لیے۔ تو یہ جو ویڈیو تھی، جو فیک نیوز تھی، وہاں کی جو مقامی جو گورنمنٹ ہے اس نے بھی کہا ہے کہ فیک نیوز جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلی ہے، بہت زیادہ پینک ہوئی ہے۔ اب تقریباً ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ایک جرنلسٹ ہیں جو موفا کے ساتھ وہ رابطے میں ہے، ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میری کم سے کم کوئی 7-8 اسٹوڈنٹ سے بات ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ خبر کہاں سے آئی کہ کوئی ہلاک ہو گئے ہیں، خاص طور پر کوئی کسی کو مار دیا گیا ہے؟ تو ایک نے کہا میں نے دوسرے سے سنا ہے، دوسرے نے کہا میں نے تیسرے سے سنا ہے۔ وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں پاکستانی، تو وہ جو ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مس انفارمیشن، جو پتہ نہیں تھا، یا لوگ جو ہے وہ چھپے ہوئے تھے ہاسٹلز میں، چھپ گئے جب اس قسم کی سچویشن بنی، اور جس کو جو پھر سنائی دیا اس نے اپنے گھر والوں کو پاکستان میں بتایا، اور جو لوگ جو ہے وہ یہاں پہ پھر انہوں نے میڈیا سے بات کی اور یہ چیز جو ہے وہ آگے بڑھ گئی۔ لیکن اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ حالات کنٹرول میں ہیں اور پولیس جو ہے وہ کارروائی کر رہی ہے، وہاں کی جو انٹیریئر ڈویژن ہے وہ اس حوالے سے تحقیقات کر رہی ہے اس سارے معاملے کی کہ یہ کیسے شروع ہوا اور کن لوگوں نے جو ہے وہ اٹیک کیے ہیں جو فارنرز ہیں وہاں پہ۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ سچویشن ٹھیک ہے، وہاں کے جو سرکاری ذرائع یہ بتاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ گھروں کا کال کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، صورتحال جو ہے وہ پھر خراب ہو سکتی ہے۔ ثاقب، آپ کیسے ریٹ کریں گے شہباز شریف صاحب کی اب تک کی کارکردگی کو؟ شہباز شریف صاحب نے شروع میں نوٹس لیا، پھر خاص طور پر جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے آج تقریر بھی کی ہے، جب وہاں پہ لاہور میں بڑی انہوں نے 2014 سے بلکہ 90s سے جب ان کو ہٹائے جانے کا جو معاملہ ہوا تو تب سے لے کر اب تک کی پوری ہسٹری انہوں نے بتائی ہے۔ تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ خاموش بھی تھے، پچھلے کافی ٹائم خاموش رہے ہیں۔ تو گندم سکینڈل کے حوالے سے انہوں نے خصوصی طور پر شہباز شریف صاحب کو لاہور میں بلایا، اور اس کے بعد نون لیگ نے ایک پورا بیانیہ بنایا کہ گندم سکینڈل میں جو بھی آئے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی، اور تقریباً تھرسڈے تھا یا فرائیڈے تھا، یہ بتایا گیا کہ منڈے کو آخری دن ہے جب رپورٹ آئے گی۔ یہ بات ہے تقریباً آج سے 10-12 دن پہلے کی۔
لیکن آج تک وہ رپورٹ نہیں آ سکی. اس کے بعد اس پہ بہت زیادہ ڈسکشن ہوئی, تبصرے ہوئے, اور جو وزراء تھے وہ جتنے جیسے جیسے دن آگے بڑھ رہے تھے ان کے جو لہجے تھے, جو ان کی آوازیں تھیں, جو الفاظ تھے وہ دھیمے پڑ رہے تھے. تو پچھلے اگر 2-4 دنوں میں ہم دیکھیں تو کہیں پہ بھی گندم سکینڈل پہ بات ہوتی نظر نہیں آئے گی. تو یہ جو ایک رویہ ہے کہ جیسے گورنمنٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ حالانکہ ان کا پہلا ٹیسٹ کیس تھا یہ گندم سکینڈل, اور وہ ڈائریکٹلی ہٹ کر رہا تھا جو نگران حکومت ہے اور نگران حکومت کے وزیر اعظم اور دیگر جو لوگ تھے اس میں پاورفل لوگ, یقینی طور پر اس میں انفلوئنشل لوگوں, تو وہ پاورفل لوگوں کو کہیں نہ کہیں ہٹ کر بھی سکتا تھا. تو ایسا ایک تاثر بن رہا ہے. یہ تاثر جو ہے میرا خیال ہے شہباز حکومت کو یہ ختم کرنا چاہیے اور انکوائری رپورٹ پبلک کرنی چاہیے. یہ پبلک نہیں بھی کرتے تو کم سے کم ان کے والے سے بتائیں کہ ان کی فائنڈنگز کیا ہیں. یہ ایک تاثر بن رہا ہے کہ آپ پہلے 2-3 ماہ میں ہی آپ کی سچویشن یہ ہے کہ ایک نگران حکومت کا جو نگران حکومت میں ایک سکینڈل جو بنا, اس سکینڈل سے آپ جو ہے وہ اس طرح خاموش ہو گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے ثاقب, کیا مسائل ہیں بجلی کے اس وقت کے پی میں؟ ایک تو جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں ان کی جانب سے جس قسم کی زبان استعمال کی جا رہی ہے, اور خاص طور پر جو بجلی چوری پر قابو پانے کے حوالے سے جو اقدامات فیڈرل گورنمنٹ یا وزیر داخلہ کی جانب سے کیے جا رہے ہیں, میرا یہ خیال ہے کہ ان میں بجائے اس کے کہ ان معاملات کو الجھانے کے سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے, اور ان کا فائدہ کے پی کو بھی ہوگا. اس میں جو فنڈز کا معاملہ ہے یا جو وہاں پہ ٹرانسفر پوسٹنگ جو سیکٹری چیف سیکٹری کی ہوتی ہے یا آئی جی کے پی یا اس قسم کی, وہاں پہ میرا یہ خیال ہے کہ جو مینڈیٹ ہے کے پی گورنمنٹ کا وہ پی ٹی آئی یا ان کے پاس ہے, ان کا تو کم سے کم خیال کرنا چاہیے مرکزی حکومت کو. جس طرح وہ پنجاب کو ٹریٹ کر رہے ہیں اسی طرح کے پی کو بھی ٹریٹ کرنا چاہیے, اور وہ ان کا حق ہے. فنڈز کے معاملے میں بھی ان کا حق ہے, لیکن جو زبان استعمال کر رہے ہیں وہ کسی طور پہ بھی اس کو تو جسٹیفائی کیا ہی نہیں جا سکتا. وہ گورنر کے خلاف ہو, فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف ہو یا کسی اور ادارے کے خلاف ہو, وہ تو کوئی جسٹیفائی کیا ہی نہیں جا سکتا. لیکن ایک ایلیمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ 2018 سے یا 2013 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی ہے, 18 سے 22 تک بھی رہی ہے. پی ٹی آئی کو اب جو ووٹ ملا ہے وہ کارکردگی کی بنیاد پر وہ ان کو نہیں ملا. یہ جو مطلب ایک طے شدہ چیز ہے, وہ ایک بیانیہ تھا, ایک ہمدردی کا ووٹ آپ کہہ سکتے ہیں, اس کو آپ جو بھی نام دیں, لیکن کارکردگی کا ووٹ نہیں ہے. تو بیانیے کی بنیاد پر ان کو ووٹ ملا ہے. پھر جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں, پچھلے دنوں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کو کہا ہے کہ جو آپ کی مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کے ساتھ جو بھی اختلافات ہیں حلقے کی سطح پہ, انہوں نے کہا ہے کہ جو حلقے کی سیاست سے اس سے باہر نکل کے آپ وزیر اعلیٰ کی سیاست کریں. کہ آپ ابھی بھی جو اس میں فیصل کریم کنڈی ہیں وہ گورنر بن گئے ہیں, آپ وزیر اعلیٰ ہیں, اور آپ ایک دوسرے چڑھائی کیے ہوئے ہیں, ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے آپ حلقے کی سیاست کر رہے ہیں. تو وہ انہوں نے یہ پیغام بھجوایا ہے. لیکن پھر بھی ایک بات آخری صرف میں کروں گا کہ یہ جو علی امین گنڈاپور صاحب جس طرح اگریسو بولتے ہیں, یہ بہرحال جو طریقہ کار ہے یہ عمران خان صاحب کو پسند ہوتا ہے. شیخ افضل مروت صاحب بھی وہ ان کو بہت زیادہ پسند تھے کیونکہ بہت اگریسو وہ گفتگو بھی کرتے تھے, جاتے بھی تھے, بات بھی کرتے تھے, اور ساری جو ہے وہ میڈیا ٹاک بھی کرتے تھے.